صبح کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ کھیتوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ دھند گاہوں پر چھائی ہوئی تھی۔ پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے اور دور کہیں گائے کی گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک سنسان حویلی تھی جس کے گرد بڑے بڑے درخت تھے۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے جو صدیوں سے وہاں رہتی ہے۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہادر لڑکا تھا مگر وہ ان کہانیوں کو محض افسانے سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے کہا اگر وہ واقعی بہادر ہے تو رات کو وہ ویران حویلی کے اندر جائے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سب ڈراونے قصے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اسی رات احمد نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل تھے، ہوا تیز چل رہی تھی۔ حویلی کا دروازہ آہستہ آہستہ سرسراہٹ کی آواز سے کھلا۔ احمد اندر داخل ہوا۔ ہر طرف گرد ٹوٹا فرنیچر اور مکڑیوں کے جالے تھے۔ اچانک اوپر والے کمرے سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ ٹھک 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 ٹھک۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا اسے ایک دھندلا سا چہرہ آئینے میں دکھائی دیا۔ وہ ایک عورت کا چہرہ تھا جس کا نام نور تھا۔ نور کئی دہائیوں پہلے سے اس حویلی میں رہتی تھی لیکن اس نے اپنے شوہر کی لالچ میں ایک گاؤں والے کا حق چھین لیا تھا۔ اسی گناہ کی وجہ سے نور کی روح اسی حویلی میں ابھی تک بھٹک رہی تھی۔ احمد کو یہ راز سمجھ آ گیا۔ جیسے ہی سایہ اس کے گلے کو دبانے لگا احمد نے پوری طاقت سے اللہ کا نام لیا اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ پڑھتا گیا آئینہ ٹوٹ گیا اور سرد ہوا رک گئی۔ احمد بامشکل حویلی سے باہر نکلا۔ اگلی صبح اس نے گاؤں والوں کو سچ بتایا کہ نور کی روح لالچ کے سبب اسی حویلی میں رہ رہی تھی۔ گاؤں والوں نے دعا کی اور احمد نے سیکھا غرور اور لالچ کی قیمت ہمیشہ بھگتنا پڑتی ہے اور اللہ کا نام ہی ایسی جگہوں سے بچا سکتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں بھوت پریت کا وجود کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے اپنے پرانے ٹھکانوں میں بسیرا کر لیتی ہے۔ جب کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو وہ دھوکہ پلٹ کر آپ کی طرف ضرور آتا ہے۔ اسی لیے نور کے دھوکے کی وجہ سے آج تک نور اسی حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر مزید اچھی اور خوبصورت کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کتاب کی کہانی کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی کنزا کو اجازت دیجیے تاکہ دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔